अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्ख़िहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाहि उलाइकल लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। अल्लाह के फ़ज़ल से आज सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 3, इसका हम तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे। सबसे पहले आयत का तर्जुमा और उसके बाद उसकी तफसीर और उसकी वजाहत हम बयान करेंगे इंशाअल्लाह। इन्नल लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह, बेशक वो लोग जो अल्लाह के रसूल के पास अपनी आवाज़ें पस्त रखते हैं, उलाइकल लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, यही लोग हैं जिनके दिल अल्लाह ने तक़वा के लिए आज़मा लिए हैं। लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, उनके लिए बड़ी बख्शिश है और अज्र अज़ीम है। इन्नल लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह, आयत के इस हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों की मदह सराई की है, उनकी तारीफ़ की है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी आवाज़ों को पस्त रखते हैं, अपनी आवाज़ों को नीचा रखते हैं। यानी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, उनकी अल्लाह ने तारीफ़ व तौसीफ़ की है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तकरीम और अदब व एहतराम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। जैसा कि सैयदना उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किस्सा गुज़रा, उनके मुताल्लिक़ गुज़श्ता आयात में बात गुज़री कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी आवाज़ को इस कदर पस्त रखते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और पास बैठे हुए लोगों को वो सुनाई नहीं देती थी, और यानी उनकी बात को समझने के लिए, उनकी गुफ्तगू को समझने के लिए उनसे सवाल करना पड़ता, दोबारा उनसे पूछना पड़ता कि आपने क्या कहा है। आयत के इस हिस्से से ये भी मालूम हुआ कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन हर एतबार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब व एहतराम और ताज़ीम व तकरीम को महफूज रखते थे। जैसा कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर या असर की नमाज़ पढ़ा रहे थे, तो आपने 2 रकात अदा की, 2 रकात पढ़ाई और उसके बाद सलाम फेर दिया। तो वहाँ मौजूद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, जिनमें जलीलुल क़द्र सहाबा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर जलीलुल क़द्र सहाबा वहाँ मौजूद हैं, लेकिन किसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफ़सार करने की ज़रूरत नहीं हो रही तो वो आपसे ये पूछें कि अल्लाह के रसूल आपने 2 रकात पढ़ाई हैं। तो एक सहाबी जिनको ज़ुल्यदैन कहा जाता था, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम कलाम होते हैं, आपसे गुफ्तगू करते हैं, मुकालमा करते हैं, आपसे पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनसीत अम कुसिरतिस सलाह, कि क्या भूल चूक हो गई या नमाज कम कर दी गई। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात पढ़ाकर सलाम फेर देते हैं और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन वो आपके अदब व एहतराम को, आपकी ताज़ीम व तौक़ीर को इस कदर मनहूज़ रखते हैं कि आपसे सवाल नहीं करते, आपसे पूछते नहीं हैं। इन्हीं लोगों के मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत के दूसरे हिस्से में फरमाया, उलाइकल लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके दिलों का इम्तिहान ले लिया, यानी आज़मा लिया कि इनके दिलों में किस कदर अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ है। और वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन इस इम्तिहान में पूरी तरह कामयाब हुए। यानी वो इम्तिहान जो अल्लाह ने उनके दिलों का लिया,
کہ ان کے دلوں کے اندر کس قدر اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی موجود ہے، اس امتحان کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ کامیاب و کامران ٹھہرے۔ اس سے یعنی تقوی کا یہ امتحان اللہ رب العزت نے ان کا لیا، اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا، اس سے صحابہ کرام کی رفعت شان اور علوت منزلت بھی اس سے ثابت ہوتی ہے۔ یعنی یہ اس بات کی بین دلیل ہے، واضح دلیل ہے کہ صحابہ کرام بڑی ہی رفعت شان والے اور علو منزلت والے تھے، بڑے بلند مقام والے تھے۔ امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، یعنی جیسے سونے کو بٹھی میں ڈال کر دیکھا جاتا ہے اور وہ خالص نکلتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہم نے اس کے خالص ہونے کی آزمائش کر لی ہے، تو ایسے ہی اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز پست نہیں رکھتا اس کا دل تقوی سے خالی ہے۔ اور اس سے اس بات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننے کے بعد اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے یا اپنی مرضی کا اپنی خواہش کے مطابق اس کا معنی اور مفہوم بیان کرتا ہے، تو اس کے دل کے اندر کس قدر تقوی موجود ہے۔ یعنی جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے، آپ کے قول، آپ کے فعل، آپ کی حدیث، آپ کی بات کے سامنے اپنی بات یا کسی اور کی بات لے کر آتا ہے یا اس کے مخالف بات کرتا ہے یا مخالف عمل کرتا ہے، تو ایسے شخص کا دل وہ تقوی سے، للہیت سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے وہ خالی ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سراپا ادب اور پیکر تقوی تھے۔ اب تقوی اس کا مرکز اور اس کا محور وہ انسان کا دل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدرہ، تقوی یہاں ہے، اور 3 مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بات فرمائی۔ اب اگر یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے تو تمام اعضاء و جوارح اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یعنی اگر دل کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہے، دل کے اندر اللہ کا خوف موجود ہے، تقوی موجود ہے، للہیت خشیت موجود ہے، تو اس دل کے اندر تقوی موجود ہونے کے اثرات انسان کے جوارح یعنی انسان کے اعضاء پر بھی نمایاں ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كلہ واذا فسدت فسد الجسد كلہ، خبردار، یقیناً انسان کے جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے، ایک ایسا ٹکڑا ہے گوشت کا، اذا صلحت صلح الجسد كلہ، جب وہ درست رہتا ہے تو انسان کا سارا جسم وہ درست رہتا ہے، واذا فسدت فسد الجسد كلہ، جب اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کے سارے جسم کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی تقوی اس کے اثرات انسان کے وہ اعضاء پر، انسان کے جوارح پر نظر آتے ہیں کہ جب دل کے اندر تقوی موجود ہوتا ہے تو انسان کے ظاہری جو اعمال ہیں ان میں بھی خشیت، تقوی، للہیت وہ جھلک رہی ہوتی ہے، وہ نمایاں ہوتی ہے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، یعنی ان لوگوں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کی توقیر، آپ کے احترام کا خیال رکھتے ہیں، آپ کی عظمت کا، آپ کی فضیلت کا احترام کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو بجا لاتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ یعنی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کو اللہ رب العزت نے معاف فرما دیا ہے۔ یعنی ان سے کوئی ایسی غلطی، پہلی تو بات ہے، ان سے کوئی ایسی غلطی سرزد نہیں ہوئی، کوئی ایسا بڑا گناہ سرزد نہیں ہوا جیسے شرک ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو گئی،
کیونکہ شرک ایک ایسا عمل ہے جو اللہ رب العزت کبھی معاف نہیں فرماتا۔ تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کوتاہیاں وہ انسانوں سے ہوتی ہیں، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین وہ انسان تھے، فرشتے نہیں تھے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کوتاہیاں ان سے ہوئیں، اللہ رب العزت نے ان کی غلطیوں کو، ان کی کوتاہیوں کو اللہ رب العزت نے ان کو معاف فرما دیا۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اللہ رب العزت نے اجر ان کے لیے لکھ رکھا ہے۔ تو اب موجودہ صورتحال میں، موجودہ حالات میں بعض اشر الناس، فتنہ پرور لوگ، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یعنی معمولی جو خامیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، ان کو شمار کر کے صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان کے ایمان کو مشکوک بنانے کی سعی حاصل کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں ان کے متعلق۔ تو ان لوگوں کے سامنے یہ آیت مبارکہ بین دلیل ہے، ایک واضح دلیل ہے جو صحابہ اکرام کے ایمان کی، ان کی بخشش کی، ان کے اجر و ثواب کی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، ان کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہے، اللہ کا تقویٰ ان کے دلوں کے اندر موجود تھا، اور اللہ رب العزت نے ان کو جو ان کی معمولی، جو ان کی خطائیں تھیں، جو معصیات تھیں، جو ان کی کوتاہیاں تھیں اعمال کے اندر، جو ان کی کوتاہیاں تھیں، اللہ رب العزت نے ان کی کوتاہیوں کو درگزر فرما کر اللہ نے ان کی بخشش فرما دی، اور اللہ رب العزت نے دنیا و آخرت کے اندر ان کے لیے بہت بڑا اجر اللہ رب العزت نے لکھ دیا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔